أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع اور اس کی آخری آیت ہے. اس سے پیشتر آیات میں رمضان کے روزوں کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے. روزوں کے ذریعے صبر و تقوی کی تربیت مقصود ہے اور حرص و طمع خواہشات نفس پر لگام لگانا مطلوب ہے. اس لیے رمضان کے دنوں میں اپنا حلال مال کھانے سے بھی روکا گیا. اور اب اس آیت کریمہ میں حرام مال کھانے سے اور حرام مال کھلانے سے روکا جا رہا ہے. سارے ایمان والوں کو خطاب ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. نہ کھانے کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی تصرف نہ کرو. صرف کھانے سے ممانعت مقصود نہیں ہے. کھانا تو مال کا ایک سب سے واضح استعمال ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. ورنہ مراد یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو، اس میں کوئی خرد برد نہ کرو، کسی کا مال نہ ہڑپو. یہ سب مفہوم اس کے اندر مراد ہے. اور شریعت نے یہ حکم دیا اور کہا بالباطل، باطل طریقے سے. باطل سے مراد یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے حکم کے خلاف ہو، ناحق طریقے سے شرعی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. ظاہر ہے اب اس سے تمام وہ صورتیں جو ناجائز ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں. یعنی کسی کا مال چوری کر کر نہ کھاؤ، کسی کا مال غصب کر کر نہ کھاؤ، کسی سے رشوت لے کر، سود لے کر، جوئے اور سٹے کے ذریعے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. تمام شکلیں اس کے اندر داخل ہو گئی. اور بلا شبہ کسی کا ناحق مال استعمال کرنا یہ بہت خطرناک عمل ہے. اس سے لڑائی جھگڑے کے دروازے کھلتے ہیں. اور لڑائی جھگڑا ہی نہیں بلکہ ناحق مال کا استعمال قتل و قتال تک لے جاتا ہے. قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ سورۃ النساء میں اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. معلوم ہوا ناحق مال کا استعمال یہ قتل تک لے جاتا ہے. اس لیے شریعت نے بڑی قوت کے ساتھ سارے مسلمانوں کو، سارے اہل ایمان کو منع کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو، نہ برتو، نہ اس کو ہڑپو، اور خود بھی اس کا ناحق استعمال نہ کرو اور نہ کسی کو ناحق طریقے سے اس کو دو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ناحق طریقے سے استعمال نہ کراؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کا عطف وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ پر ہے. یعنی وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حکام تک نہ پہنچاؤ.
ظاہر ہے کہ حکام تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکام کو رشوت نہ دو۔ یہاں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَتُدْلُوا بِهَا، ادلا یدلی ادلا کے معنی اصلاً آتے ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا، اور مجازن کسی چیز کو کسی تک پہنچانا۔ یہاں اس کے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یعنی اس مال کو حکام تک نہ پہنچاؤ، رشوت دے کر ان تک نہ پہنچاؤ، تاکہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہڑپ لو، بالاسمی گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس حال میں کہ تم جان رہے ہو۔ یہاں فریقا من اموال الناس جو لفظ استعمال ہوا ہے، فریق کا لفظ اس کے معنی جماعت کے، گروہ کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی جز کے، حصے کے معنی میں ہے، قطعۃ کے معنی میں ہے، لتأکلوا قطعۃ من اموال الناس جزءا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہڑپ لو، کھا لو، بالاسمی، اسم کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ، کہ تم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، ظلم کے ساتھ، تعدی کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ تم نہ کھاؤ، ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ، گناہ سے مراد یعنی جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر، اور اسی طرح سے جھوٹا دعویٰ کر کر تم لوگوں کا مال کھا لو، حاکم کے پاس جھوٹا دعویٰ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے بھی کسی بھی طرح کی جو بھی گناہ کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس طرح سے تم لوگوں کے مال کو نہ ہڑپو، اور اس وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرآن مجید نے اس کی قباحت کو آگے بتلا دیا، اس حال میں کہ تم جان بھی رہے ہو۔ یقیناً ایک چیز انسان جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کوئی چیز غیر دانستہ طور پر ہوتی ہے، انجانے میں ہوتی ہے، تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی گناہ کی چیز ہے، لیکن انسان دانستہ طور پر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہاں منع کیا گیا ہے کہ حرام مال نہ کھایا جائے، نہ حرام مال کسی کو کھلایا جائے، اور حرام مال سے کوئی کسی کا حق بھی وصول نہ کرے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مومن، اور وہ مومن جس نے روزے کا اہتمام کیا ہے، اس کو تو خاص طور سے ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اس کے روزے کی قبولیت کی واضح علامتیں ہیں۔ ایک انسان ایک طرف روزے کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر اس طرح کی وہ نالائکیاں کرتا ہے، تو اب وہ خود اندازہ کر سکتا ہے کہ بارگاہ الہی میں اس کا روزہ کتنا مقبول ہوا۔ جو روزہ اس کے حرص پر، اس کی طمع پر، اس کی خواہشات نفس پر لگام نہ لگا سکا، دنیا میں اس کو حرام مال سے نہ روک سکا، تو اب وہ اس کو وہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہر مومن کے سوچنے کی چیز ہے، اور یہ روزے کی قبولیت کی واضح علامت ہے۔ جس کا روزہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا وہ حرام مال سے کلی اجتناب کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حرام مال کے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔